السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ مائی یوٹیوب فیملی، آج میں آپ کو ایک لڑکی کی کہانی سناؤں گی جو بالکل سچی اور سچائی پہ مبنی ہے۔ اس سے پہلے میں خواتین کے حقوق کے بارے میں اور ان کے ساتھ جو معاشرتی رویے ہیں، جو لوگوں کے رویے ہیں، جو ان کی فیملیز کے رویے ہیں، جو ان کے سسرال والوں کے رویے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتائے۔ میرے یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کے درد کو کم سمجھتے ہیں، لیکن خواتین ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد کے مقابلے میں تھوڑا کمزور بنایا ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ طاقت دی ہے۔ تو ہمارا ایک تو یہ کام ہے کہ ہم ان خواتین کا خیال رکھیں، اپنے گھروں میں جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں موجود ہیں ان کا خیال رکھیں، ان پہ رحم کا سلوک کریں۔ تو آج آپ کے ساتھ میں ایک لڑکی کی کہانی جو سچائی پہ مبنی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میں بھی اس سے کسی کو کوئی اچھی بات سمجھ آ جائے، کوئی اس کے دل میں کسی کے لیے خاتون کے لیے رحم پیدا ہو جائے، تو میں اپنی بات کو سٹارٹ کرتی ہوں یہاں سے۔ ایک لڑکی ہے، بہت لاڈلی تھی اپنے ماں باپ کی۔ ماں باپ کے پاس ایک ہی بیٹی تھی ان کی اور بہت لاڈوں میں پلی تھی۔ اس نے اپنی ہر خواہش اپنے ماں باپ کے گھر میں پوری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں باپ کو اس کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تھا اس دنیا میں۔ ان کے والد تھے جو اس لڑکی کے، میں اس لڑکی کا نام نہیں لینا چاہوں گی یہاں پہ، آپ اس کو کوئی بھی فرضی نام دے سکتے ہیں۔ اس کا نام ہم عائشہ رکھ لیتے ہیں، اس لڑکی کا جس کے متعلق میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ تو عائشہ کے ساتھ ہوا ایسا کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بہت لاڈلی تھی، اچھلنا کودنا کھیلنا کھانا پینا اور آزاد زندگی گزار رہی تھی۔ کبھی اس نے کوئی ذمہ داری نہیں دیکھی تھی، کبھی اس نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی تھی، ہمیشہ خوشیوں میں وہ پلی تھی۔ جو چیز منہ سے نکالتی اس کے والدین اس کے لیے وہ لا کر دیتے، اس کی ہر خواہش کو پوری کرتے۔ ویسے تو ہر والدین ہی اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، لیکن اس بچی کو اس کے والدین نے ایکسٹرا آرڈنری اس کی جو خواہشات کو پورا کیا، اس کا خیال رکھا ہر طرح سے۔ اور وہ بچی آخر پڑھتے پڑھتے اپنی تعلیم مکمل اس نے کی، میٹرک کیا، پھر ایف اے کیا اس نے۔ پھر اس کے بعد ایک لڑکا آتا ہے ان کی زندگی میں جو اس کا وہ رشتہ مانگتے ہیں، اس لڑکی کا۔ اس لڑکی کا رشتہ مانگتے ہیں، وہ لوگ گاؤں کے ہوتے ہیں رہنے والے، اور اس کے جو لڑکی جو ہے وہ عائشہ، وہ شہر میں پلی بڑی ہوتی ہے، عیش و آرام میں پلی بڑی ہوتی ہے۔ وہ لوگ رشتے کے لیے کہتے ہیں تو اس کے والدین کہتے ہیں لڑکی کے، عائشہ کے، کہ ہماری بیٹی شہروں میں پلی بڑی ہے، ہم لوگ آپ کو گاؤں میں رشتہ نہیں دیتے۔ خیر وہ لوگ لڑکے والے جو ہیں کافی اس لڑکی کا پیچھا کرتے، ان کے گھر تک آتے ہیں، رشتہ مانگتے ہیں، بار بار کرتے کرتے آخرکار لڑکی کے والدین یہ کہتے ہیں اگر آپ میں ہماری بیٹی کے کو شہر میں جگہ یا مکان لے کے دیتے ہیں تو ہم رشتہ آپ کو دے دیں گے۔ رشتہ ہو جاتا ہے، لڑکی کے نام حق مہر میں مکان وغیرہ اور یہ کچھ لکھا جاتا ہے، رشتہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس لڑکی کو شادی کر کے گاؤں لے جاتے ہیں۔ گاؤں میں جب وہ لڑکی شادی ہو کے جاتی ہے، ایک گاؤں ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ یہ شادی ہو کے جاتی ہے۔ شروع میں ان لوگوں کا سلوک ایسا تھا، کیونکہ اس کا خاوند لڑکی کو 1 ویک یا 1 منتھ گھر رہتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے۔ پیچھے جو سسرال والوں کا رویہ ہوتا ہے وہ شروع سے ہی نہیں چاہتے تھے کہ ہم کوئی لڑکی شہر سے شادی کر کے لائیں گاؤں میں۔ تو جو ان کا بیٹا ہے جس کی شادی ہوئی تھی عائشہ سے، وہ چاہتا تھا کہ میں شہر سے پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کروں۔ خیر شادی تو انہوں نے بیٹے کے کہنے پہ بیٹے کی وہ رضامندگی میں کر لی، لیکن بعد میں انہوں نے اس لڑکی کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور اس کو بار بار اس لڑکی کو کہیں کہ ہم اس لڑکی کو مار کے گھر سے نکال دیں گے، یا اس لڑکی کو نکالو۔ اس کی جو نندیں تھیں اور جو باقی فیملی تھی وہ کہتے ہیں جی اس لڑکی کو مار کے گھر سے نکالو تو ہم اس لڑکے کی اور شادی کروائیں گے یہاں گاؤں سے۔ اس لڑکی کا خاوند اس کو خرچے کے لیے پیسے بھیجتا، اپنے والدین کو کہتا کہ میری وائف کو بھی آپ نے خرچے کے لیے پیسے دینے ہیں، عائشہ کو خرچے کے لیے پیسے دینے ہیں۔ تو وہ اپنے بیٹے کو تو کہہ دیتے کہ ہم نے اس کو خرچے کے لیے پیسے دیے ہیں،
لیکن وہ اپنے بہو کو خرچے کے لیے پیسے نہیں دیتے تھے بالکل بھی. اور کھانا پینا بھی، کیونکہ وہ لڑکی شہروں میں پلی تھی، عیش و آرام میں پلی تھی، تو وہاں پہ تو اس کو کھانے پینے کی کمی نہیں تھی. لیکن جب وہ گاؤں میں شادی ہو کر گئی تو ان لوگوں نے اس کو کھانے پینے کی بھی تنگی دی، کھانے پینے میں بھی اس کو تکلیف دیتے تھے، اور کچھ بھی کھانے کے لیے باہر سے منگوا کے اس کو نہیں دیتے تھے، اور گھر میں بھی اچھا کھانا نہیں بناتے تھے کہ جس سے وہ کھا کے خوش ہو جائے کسی دن. خیر 7-8 ماہ گزرے اس کی شادی کو، تو اس کا خاوند اس کو اپنے ساتھ لے گیا شہر میں گھر لے کے. وہاں گئے تو وہاں جا کے اس کی پھر بیٹے کی ولادت ہوتی ہے. ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہیں وہاں پہ، ایک بیٹا ہوتا ہے ان کا. بیٹے کے ساتھ رہتے ہوئے پھر وہ لڑکی وہاں پہ جاب بھی کرتی ہے، اسکول ٹیچنگ بھی کرتی ہے، اور ٹیوشنز وغیرہ بھی پڑھاتی ہے. مطلب اسٹرگل میں شروع ہو جاتی ہے کہ اب میرا بیٹا ہو گیا، شاید میرے حالات تبدیل ہو جائیں زندگی کے. کرتے کرتے وہ لڑکی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی رہنا شروع ہو جاتی ہے. پھر بھی جب بھی وہ سسرال جاتی، سسرال والے اس کو اپنے بیٹے کو کہہ کے اس لڑکی کو مار پڑواتے، یا سسرال والوں کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ یہ اس لڑکی کو یہیں پہ چھوڑ جائے اور خود چلا جائے ڈیوٹی پہ واپس، کیونکہ ان کو اپنے بیٹے کے پیسے چاہیے تھے، اس کی تنخواہ چاہیے تھی، ان کو اپنی بہو یا پوتا نہیں چاہیے تھا. حالات ایسے ہی چلتے رہے، اور وہ لڑکی کو بار بار اپنے بیٹے کو کہہ کے کسی نہ کسی بات سے مار پڑواتے تھے، کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ اس کو ڈائیورس دے دے، اپنی بیوی کو، عائشہ کو ڈائیورس دے دے، نکال دے، اور ہم اس کی شادی گاؤں سے کروائیں. انہوں نے شروع دن سے ہی اس لڑکی کے ساتھ دشمنی رکھ لی دل میں. انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ آخر اس کے گھر ہمارا پوتا ہو گیا، ہمارا بیٹا ہے، تو ہمارے بیٹے کا گھر تباہ ہو جائے گا، ہم اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں. خیر خاوند شروع میں اس کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ کچھ اچھا رہا. بعد میں وہ بھی اپنے والدین بہن بھائیوں کی باتوں میں آ گیا، اور وہ بھی والدین کے کہنے پہ آ کے آئے دن